اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 61 تا 65 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے انسانی شکل میں، انہیں خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی، اسحاق علیہ السلام کی۔ آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، اتنی ضعیف العمری میں بھی بوڑھا ہوں، میری زوجہ بھی بوڑھی ہیں، تو یہ کس طرح ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق اور سچ خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے، تو آپ اس میں نا امید نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نا امیدی تو مومن کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید تو ہر وقت ہوتی ہے، گمراہوں کا کام ہے نا امید ہونا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ اتنے فرشتے آئے ہو، تم تو کس لیے آئے ہو اور کیا کام ہے خوشخبری کے علاوہ؟ کہنے لگے کہ ہم اس مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ ہم اگر لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ رہنے والی ہے، اور یہ فیصلہ ہے ہمارا کہ وہ پیچھے ہی رہے گی۔ ہمارا فیصلہ جب کہا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے، فرشتے اس کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ پھر جب فرشتے انسانی شکل میں، نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ بھی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ حیرانگی اس بات پر ہے کہ اگر ہمارے یہاں کے ہوتے تو پہچان میں ہوتے، دور سے آئے ہوتے تو گرد و غبار کوئی سفر کا نشان ہوتا، تم بیگانہ سے لگتے ہو، اوپرے اوپرے لگتے ہو تم۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اوپرے نہیں ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو آپ اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتے تھے نا، وہ مانتے نہیں تھے، شک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے کوئی عذاب نہیں آ سکتا، ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں آپ کی قوم پر۔ اور یہ بات جو ہم لائے ہیں یہ حق ہے، اللہ کا سچا حکم ہے، اور ہم بھی سچ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ آپ کے لیے پیغام یہ ہے، اسرے بِأَہْلِکَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّیْلِ، رات کے کسی حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، یہاں سے لے چلیں، راتوں رات، دن ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر والوں کو یہاں سے، اس بستی سے، اس علاقے سے باہر لے جائیں، اور وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے پیچھے آپ چلیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ اور دوسرا بات یہ ان سب کو یہ بتا دیں، اس بات پر توجہ رکھیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے جب نکلو۔ اس کے مختلف معنی علماء مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔
ایک یہ ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے یا قوم پہ عذاب آئے گا کہ ان کے دل میں ترس آ گیا تو یہ ان کے ساتھ پھر رگڑے جائیں گے، اس قوم کے لیے ہمدردی جب آ جائے گی۔ دوسرے یہ کہ یہ عذاب جو آنا یہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکنا انہوں نے، جو ان پر عذاب آنا ہے قوم پر۔ تیسرا یہ کہ اگر نکلنا ہے تو جلدی جلدی تیزی سے جائیں، پیچھے مڑے گا تو رک جائیں گے، تیزی سے نہیں جا سکیں گے، جلدی نہیں نکل سکیں گے باہر۔ اس طرح مختلف تفسیریں اس کی بیان کی گئی ہیں مڑ کے نہ دیکھنے کی۔ تو بہرحال یہی حکم تھا کہ پیچھے نہ دیکھیں، آگے کو جائیں اور تیزی سے چلے جائیں۔ آپ حضرت علیہ السلام قوم کے پیچھے پیچھے ہوں، ان کو دھکیل کے ہانک کے لے چلیں، ان کو کہتے ہیں بتاتے جائیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ممدو ہے سو تمارون، اور جہاں جانے کا حکم ملا ہے وہاں چلے جائیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں مراد شام کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے لیے حکم ملا کہ وہاں پہنچ جائیں، جلدی سے نکل جائیں، تیزی کے ساتھ چلے جائیں۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں مزید تفصیل ہے پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا، انشاءاللہ انداز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔